میڈیا میں انہوں نے اس قسم کے بیانات دیں گے تو آپ ہیڈ لائن لگائیں گے نا. تو انہوں نے بھی تو سیاست میں زندہ رہنا ہے نا. پارلیمنٹ میں آپ نے انہیں سیاسی تنہائی کا شکار کر دیا. پاکستان کے عوام کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں. وہ اس وقت جو ڈپریشن اور فرسٹریشن ہے انہوں نے میڈیا کے ذریعے نکالنی ہے, وہ ان کا حق ہے. اور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پہ یہ کہنا کہ ہم استعفے دے دیں گے, پارلیمنٹ کی جنگ لڑنا, اس پارلیمنٹ کو وجود میں لانے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں, کسی ایک پارٹی کے محرون منت نہیں ہے. وہ استعفے دیں گے, ضمنی الیکشن ہو جائیں گے, یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اپوزیشن اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ وہ بے بنیاد پروپیگنڈا, کردار کشی اور افواہ سازی کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے عوام کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اپوزیشن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے, اور آج کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم عوام کی حمایت اور تائید سے اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. ہم کسی کے خلاف جارحانہ اور توسیع پسندانہ عزائم نہیں رکھتے, لیکن اگر ہماری خود مختاری اور ملکی سرحدوں کو خطرہ درپیش ہوا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, ابھی آپ نے دو حکومت کے جو میجر ستون ہیں, پلرز ہیں, ایک ظاہر چیف ایگزیکٹو ملک کے اور ایک انفارمیشن منسٹر, ان کی آپ نے باتیں سنی. انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نواز کو ڈپریشن ہو گیا ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہیں, اس لیے وہ میڈیا کا سہارا لے کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر انہوں نے مجموعی طور پر استعفے دے بھی دیے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, ضمنی انتخابات ہو جائیں گے. اسی طرح وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ پروپیگنڈا نہ کریں, قوم کو حقیقت سے آگاہ کریں. اب اگر حقیقت سے ہی آگاہ کرنا ہے تو یہ بتاتے جائیں کہ 17 ڈرون حملے ہو چکے ہیں, جس میں آج ایک اور حملہ ہوا ہے جس میں ہماری اطلاعات کے مطابق 24 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز ایک اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ریزولوشن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو اس میں کیا غلط ہے. دوسری طرف بجٹ کا سیشن جاری ہے, لیکن بجٹ پر کوئی بھی ڈیبیٹ نہیں کر رہا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بجٹ کی تقریر کو تو سنا ہی نہیں گیا, اس لیے کہ بجٹ کی تقریر ہو گئی سیاست کی نظر. وہاں سیاسی تقریریں زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن سب سے اہم سیاسی تقریر تو کل ہوئی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرلز کے خلاف اور GHQ پر حملہ, میران بیس پہ حملہ اور اس کے ساتھ ہونے والے تمام تر جو اتنے ہولناک انسیڈنٹس پاکستان میں ہوئے ہیں, اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور پھر وہ آپریشن, وہ مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جرنیل پاکستان کا کیا دفاع کریں گے جو بلٹ پروف گاڑیوں میں 8-8 کروڑ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, کیا ان کو پاکستان کی حقیقت کا کچھ علم بھی ہے. انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر اس ریزولوشن کو بیچ دیا اور اپنے آقاؤں یعنی کہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. یہ باتیں کس حد تک درست ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز اگر استعفے دیتی ہے تو کیا ملک مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جا رہا ہے, اور اگر جا رہا ہے تو نئی قیادت کون ہوگی؟ ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہمیں 3 بہت محترم گیسٹ جوائن کر رہے ہیں. ناظرین ڈو اسٹے ٹیون ود اس بیکاز میرین انور راجہ صاحبہ ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, سینیٹر حاجی غلام علی صاحب ہیں, تو یقیناً ڈیبیٹ انٹرسٹنگ ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ. اور میں نے جیسے آپ کو کہا تھا پینلسٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے تھے, لیکن میں ان کا پھر ایک دفعہ تعارف کرانا چاہوں گی. میرین انور راجہ صاحبہ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن, فارمر اسٹیٹ منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ویری سینئر ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, اینڈ سینیٹر حاجی غلام علی صاحب سینئر رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ سب لوگوں کو میں سلام بھی کرنا چاہوں گی. تھینک یو اینڈ ویلکم. وقت نکالا آپ نے. سر, بجٹ کی جو تقریر ہو رہی ہے یا بجٹ کی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی سعد, اس لیے کیونکہ آپ کی پارٹی نے اس کو رد بھی کیا ہے
اور آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باہر سے آیا ہوا ایک بجٹ ہے، ڈکٹیشن کے تحت دیا گیا ایک بجٹ ہے، پھر اس پہ ڈیبیٹ جو ہے اس کا کیا موقف بن جاتا ہے؟ اور ایک اور بات بھی بتا دیجئے گا کہ یہ بات درست ہے کہ کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی میں کہ شاید اگر جو آپ کی باتیں ہیں، ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری نہ ہوئی تو آپ لوگ استعفے دے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو یہاں مدعو کیا ہے. جہاں تک بجٹ کا اور بجٹ ڈیبیٹ کا تعلق ہے تو بجٹ کی جب سپیچ تھی اس وقت کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک بڑا شدید قسم کا احتجاج کیا، لیکن یہ شدید احتجاج جو ہے اس نے پارلیمانی روایات جو ہیں ان کو اس سے باہر نکل کے نہیں کیا گیا. اور دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں اس طرح کا احتجاج ہو جاتا ہے جب آپ کا اختلاف شدید ہو اوور ایشوز. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ بجٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کا تعلق 17-16 کروڑ لوگوں کی قسمت کے ساتھ ہے، اس لیے اس ڈیبیٹ سے باہر نہیں رہا جا سکتا. اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی، اس پہ کٹ موشنز بھی آئیں گے، اور جو ایک اپوزیشن کا رول ہوتا ہے ذمہ دارانہ ایک ٹریڈیشنل رول، وہ رول ہم پلے کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے سوال اٹھایا ہے استعفوں کا، میرا خیال ہے ابھی یہ بات قبل از وقت ہے. گو مشرف دور میں ہم نے ٹینیور سے پہلے ریزائن جو تھے وہ دیے تھے، اس وقت ایک ایسی سچویشن ارائز ہو گئی تھی، لیکن ہم اس آپشن کو رول آؤٹ نہیں کرتے. اور ہم نے 3 سال بڑی کوشش کی ہے مکالمے سے، گفتگو سے، مذاکرات سے، شرائط رکھ کے، معاہدے کر کے معاملات کو چلایا جائے اور قومی ایشوز پر حکومت جو ہے وہ ایک سیریسنس لے لے، ایک پوزیشن لے لے، لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی. وہ 3 کون سے قومی ایشوز ہیں اس وقت جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر نظر ثانی کرنی ہوگی؟ کیونکہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پروپیگنڈا کر رہی ہے، بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں نے ان کی ساؤنڈ بائٹ چلائی ہے. جی میں نے سنا ان کو، ابھی پروگرام میں آ رہا تھا. میرا خیال ہے 3 میگا ایشوز اگر آپ کہیں، ویسے تو ایک پورا پینڈورا باکس ہے، لیکن اگر 3 کی بات کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ سطح پہ، ٹاپ لیول پہ جو کرپشن ہے اس کو فوری طور پہ ہمیں اس کا کلا کما کرنا پڑے گا، اس کو روکنا پڑے گا، اور یہ قابل عمل ہے. نچلی سطح پہ وقت لگ سکتا ہے لیکن اعلیٰ سطح پہ اس کو روکا جا سکتا ہے. جب تک حکمرانی میں کرپشن رہے گی تب تک آپ کی مورل اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. آپ نہ اغیار سے بات کر سکتے ہیں فورن فورسز کے ساتھ، نہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس طرح ہم پاکستانی ایک پاکستان میڈ فارمولے کے تحت ملیٹنسی کو اور ایکسٹریمزم کو ہم فیس کر سکتے ہیں، اور کس طرح اس کو ہم اپروٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح اس سے جان چھڑانی ہے ہم نے. اس کے لیے امریکن میڈ فارمولا نہیں، اسلام آباد میڈ فارمولا، اور وہ فارمولا جو صرف جی ایچ کیو میں نہ بنے پاکستان کے، بلکہ وہ ایوان وزیر اعظم میں تشکیل پائے اور اس میں افواج کی بھی انپٹ ہو اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی بھی ہو. اور تیسری اور آخری بات، آپ کا میں بات پوری کروں، تھرڈ پوائنٹ دے دیجیے گا، لیکن یہ بھی مجھے بتائیں کہ 11 گھنٹے کی بریفنگ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی فوج آپ کو ڈکٹیشن دے رہی ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں بتاتے ہیں. اس پہ بھی رسپونڈ، ابھی ایک نیا سوال آگے. تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو باقی کوئی کام سنجیدگی سے کرے یا نہ کرے، لیکن کم از کم یہ جو انرجی کرائسس ہے اس کے اوپر بڑی سیریسنس لینی پڑے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ امریکی کتنے بھی طاقتور ہیں، اگر ہم آپس میں مل جائیں اور اگر موجودہ حکومت پارلیمنٹ کی طاقت کو لیوریج کے طور پہ استعمال کرے تو یہ امریکیوں کے ساتھ پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو. جو بات آپ نے کی ہے ابھی جوائنٹ سیشن میں، جو دیکھیے اس سے پہلے یقیناً ہمارے خیالات مختلف تھے، اور وہ جو ایک 11-12 گھنٹے کا سیشن تھا، کوئی آپ کو پارلیمنٹیرین کسی پارٹی کا ایسا نہیں ملے گا جو یہ آپ کو یقیناً نہیں کہے گا کہ ہمیں ایک یک گونا اطمینان ضرور ہوا. ہم نے سوالات کیے، کچھ کے جواب ملے، کچھ کے نہیں دیے، کچھ کے گول کر دیے گئے، کچھ کے سیدھے سیدھے جواب بھی ملے. ٹھیک، تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم تو ہوا، لیکن اس کے فوراً بعد جو جوائنٹ ریزولوشن تھی اس کے ساتھ سلوک یہ کیا گیا کہ ایک تو کمیشن کنسلٹیشن کے بغیر، اور دوسرا جو اس سے بڑا حادثہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہیلری اور مائک مولن جب تشریف لائے ہیں یہاں پہ، بلکہ آئے ہیں، تشریف کب لائے ہیں، آئے ہیں یہاں پہ، تو ان کو ہماری ساری سیاسی اور فوجی قیادت ملتی ہے. اور وہ پارلیمنٹ جس سے آپ کو سٹرینتھ ملی ہے، جس نے افواج کو پھر سپورٹ کیا تحفظات کے باوجود کہ اپنی اب فوج ہے، دشمن انگلیاں اٹھا رہا ہے، آپ نے اس کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ایک نیا خفیہ معاہدہ کیا. یہ آپ 100% کنفرم ہے کہ خفیہ معاہدہ کیا؟ اگلا جملہ سنیں گی تو وہ واضح ہو جائے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران تو چپ سادھ لیتے ہیں اس میٹنگ کے بعد، جبکہ ہیلری بی بی اور جو ان کے جنرل مائک مولن تھے وہ اسی شام کو پریس کانفرنس کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر اور اعلان کر دیتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن ہوگا، معاملات بھی طے پا گئے ہیں، اور کوئی تردید فورن آفس کی جانب سے بھی نہیں آتی ہے. اور پاکستان کے حکمران جن کی ذمہ داری تھی قوم کو بتائیں کہ یار انہوں نے تو او بی ایل کے معاملے میں بریچ کیا ہماری سالمیت کو. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. کون نہیں مانتا؟ آپ کب مانتے ہیں کہ انہوں نے بریچ کیا آپ کی سالمیت کو؟ نہیں، پوری پارلیمنٹ نے جو جوائنٹ ریزولوشن دیا اس میں پیپلز پارٹی بھی سگنیٹری ہے. ہوا کیا؟ بھی ہے. ایک منٹ، وہ جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشن ہے وہ ریفلیکٹ کرتی تو ہے نا پاکستان کی قوم کی امنگوں کو. اگلی بات جو آپ نے کی کہ
کہ ریزولوشن ہوا, اگلے دن ڈرون اٹیک ہو گیا. 17 ہو چکے ہیں اب تک, آج بھی اور آپ اس پہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی کم از کم تیور ہی دکھا دیتے, آپ نے وہ جو ملبہ تھا ہیلی کاپٹر کا اس کو بھی سمیٹا, ایک گولڈن پلیٹ میں رکھا اور امریکیوں کو کہا کہ یہ دہشت گردوں بدماشو یہ لے جاؤ, تم نے ہماری سالمیت پہ حملہ کیا تھا, یہ جوتا چھوڑ گئے تھے, یہ بھی واپس لے جاؤ. میرین, آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ آپ نے کہا کہ آپ سب لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے اور جو پالیسیز ہیں وہ یک جانب ہیں اور آپ سب اکٹھے چل رہے ہیں, ایسا کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے بڑے اہم سوالات پوچھے سعد بھائی سے, اور میں سمجھتی ہوں جو بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں, 3 میجر اور امپورٹنٹ ایشوز اس وقت جو ہمارے ملک کے سامنا ہے اور جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, اور یہ بھی کہ اس کو ہر ایک کو سمجھنا بھی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کو, وہ دہشت گردی ہیں. اکانومی کو کیسے امپروو کرنا ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور پھر سیلف ریلائنس قوم کو اویئر کرنا ہے کہ ہمیں اب سیلف ریلائنس کیسے ہمیں آگے اس کو لے کے چلنا ہے. اب یہ معاملات ویسے نہیں رہیں گے جیسے پہلے رہے ہیں. میں نے ابھی جیسے ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرین نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, جمہوریت ہے, یہ اپنی بات کر سکتے ہیں, مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بجٹ کے دوران جس طرح کی ہنگامہ آرائی کی گئی اور جس طرح چوڑیاں پھینکی گئیں اور روٹی دکھائی گئی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بے وقوفی جو ہے اور یہ امیچورٹی جو 80 کی اور 90 کی شروع کی لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں یہ ہوتا رہا ہے معاملہ, آج تک امپروومنٹ نہیں آئی, آج تک وہی معاملات چل رہے ہیں. خدا را, اب وقت کون سا چل رہا ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں, ملک کے اندر حالات کیسے ہیں. آج بھی آپ کہتے ہیں ہم استعفے دے دیں گے. آج جو آپ کو یاد کراتی چلوں کہ جمہوریت ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. آج آپ کے پاس ایک جمہوری پرائم منسٹر بیٹھے ہیں جن کو ہم اور آپ ووٹ دے کے لائے ہیں, کوئی پرویز مشرف نہیں بیٹھا ہوا. میرا خیال میں سیاست کا جو ایک خمار ہے ہماری اپوزیشن, جو میں سمجھتی ہوں کہ پاور کی سیاست کا ایک خمار ہے ہماری اپوزیشن کے ذہن میں, وہ اس سے بالکل نکال دیں کہ اس طرح کی ایجیٹیشن کرنے سے شاید وہ اقتدار میں آ جائیں گے. میرا خیال میں کہ وہ اقتدار کی جو ایک یہ کر رہے ہیں, ایک منٹ, جی بالکل, وہ اور بھی دور ہو جائیں گے اقتدار سے. وہی آپ بات کریں کہ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. کہ آج تنہائی کا شکار, دیکھیے تنہائی کا شکار تو یہ ہو گئے ہیں, اور یہ امپریشن یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ تو ایک اوور آل امپریشن ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پنجاب میں اب وہ بات کرنے کا, شاید یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پنجاب میں کچھ ایسے ایم پی ایس کو انہوں نے شامل کیا جو ان کی پارٹی کے نہیں تھے. میں وہ لفظ استعمال اکثر میں کہتی ہوں میں نہیں کرنا چاہتی کہ وہ ڈیفیکشن کلوز میں آتے ہیں. آج وہ ان کے بجٹ پہ کیا ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ایک غلط سیاست کا رویہ جو ہم نے نہیں ڈالا, انہوں نے ڈالا. دیکھیے, ہم نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ ملایا, مگر آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے. ان کا جو ہیڈ ہے اس سے مذاکرات کیے, اور جیسے الائے ہیں, اے این پی ہیں, ہمارے ساتھ ایم کیو ایم ہے, ہم نے ایک پارٹی کو جوائن کیا. آج مسئلہ یہ ہے کہ سیاست دانوں کو اپنے کان اور آنکھیں کھولنی پڑیں گی. اپنی جو پرانی سیاست ہے 80s کی اور وہ جو ایک بدلے کی سیاست, وہ ختم کرنی پڑے گی. مجھے بتائیں 3 چیزیں جو انہوں نے بات کی ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے بھائی نے, ایشوز پر یہ بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے اسمبلی میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے, آپ ڈیبیٹس نکال لیں. ٹھیک, اسمبلی میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے, یہ اپنی سجیشنز دیں. اتنا امپورٹنٹ بجٹ آیا ہوا ہے, ان حالات میں ایسا بجٹ ہم نے دیا کہ آپ دیکھیں دہشت گردی کی لہر ہے, ہمارے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ وہاں پہ لگ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس فلڈز آ گئے, اس کے بعد آئل پرائسز آپ کے ہائی ہو گئے. ان تمام باتوں کے باوجود, ان تمام عناصر کے باوجود ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. ہم نے جو ٹارگٹ سبسڈیز ہیں اس کو کرنے کی کوشش کی. اب آپ کے پاس اگر کوئی سجیشنز ہیں, ان کو ڈیبیٹ کریں. کون سا منوان بجٹ آ گیا اور لاگو ہو گیا, اس کو ڈیبیٹ کریں. آپ آئیں اور بیٹھ کے ان معاملات کو حل کریں. کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ سینٹ بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور فائنانس کمیٹی میں بھی یہ شرکت نہیں کریں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بلڈوز کر کے وہاں پر غفور حیدری صاحب کو الیکٹ کروایا ہے, جو کہ ساکھ ڈار صاحب کا حق بنتا تھا. یہ سمجھتی ہے اگر ڈار صاحب کا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کتنا ان کا حق بنتا تھا.